بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا صحابہ کرام بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کی ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا، اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کی اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کی نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی جمعے کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ، برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہے۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کی شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسے آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کی دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصہ تک پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائے نازل ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائے گی اور قوم کا سب سے ذلیل آدمی قوم کا حاکم ہوگا اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی اور مرد ریشم پہنیں گے اور گانے والیاں اور گانے بجانے کی آلات بنا لیے جائیں گے اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا۔ بس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا یا زمین میں دنس جانے کا یا چہرے مسخ ہو جانے کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کی روش و طریقہ کی مکمل طور پر اطاعت کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ پہلے والوں سے مراد یہود نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون ہیں؟ یعنی وہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مسجدوں میں آنے اور بنانے میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے
کہ ایک دوسرے کو اپنے دولت و وسعت دکھانا مقصود ہوگا اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو گے اور اپنے قرآن کو زیور وغیرہ سے آراستہ کرنے لگو گے تو تمہاری اوپر ہلاکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج ہی کے وقت میں بنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے اور نام و نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قرا بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہاری درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جن باتوں کا اپنے امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق و فاجر و منافق پڑھے گا۔ یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹے گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم، سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے اور شفاعت کا انکار کریں گے اور ان لوگوں یعنی گنہگار مسلمانوں کی جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالج ضرور پھیلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھنے لگیں گے اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جننے کی مدت کے برابر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔